Therefore, if you want to survive in this contemporary world, you have to accept the challenges and changes. Otherwise, you cannot blame others because it's your own fault. وقت مختصر ہے میرے عزیز طلبا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ چیلنجز کا زمانہ ہے اور تیزی سے، تیز رفتاری سے چیزیں بدل رہی ہیں. اس کی ایک لیٹسٹ مثال، جدید ترین مثال AI ٹولز ہے جس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں، یعنی مصنوعی ذہن. اس کے ذریعے سے کیا ہوا ہے، جو ایک نقطے کی بات ہے اور جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ صرف ہارڈ ورک اگر ہم کریں گے تو اس سے آج کے زمانے میں کام چلنے والا نہیں ہے. ہارڈ ورک کے ساتھ ہمیں اسمارٹ ورک بھی کرنا ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ ہارڈ ورک میں ہم سخت محنت کرتے ہیں اور اسمارٹ ورک میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو لگا کر کام کو مختصر وقت میں کس طریقے سے بہتر ڈھنگ سے کر سکتے ہیں، اسی کو اسمارٹ ورک بولتے ہیں. میں اس کی ایک مثال پیش کروں گا. آج سے پہلے علماء کرام جب کوئی کتاب لکھتے تھے تو انہیں ایک بڑی لائبریری کی ضرورت ہوتی تھی، کتابوں کی ضرورت ہوتی تھی، مہینوں وہاں پر وہ مطالعہ کرتے تھے. اس کے بعد کاغذ قلم کی ضرورت ہوتی تھی، ان کاغذ قلم پر اپنی باتوں کو وہ لکھتے تھے، پھر حوالہ جات تلاش کرتے تھے. اس میں مہینوں نہیں سال لگتے تھے. اس کے بعد وہ کتاب تیار ہو کر کے کاتب کے پاس جاتی تھی اور کاتب اس کو کتابت کرتا تھا، تب وہ کتاب شائع ہو کر کے آتی تھی. لیکن آج کے زمانے میں اگر آپ اسمارٹ ورک اپناتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اسی کے ذریعے آپ سارا کام کر سکتے ہیں. اس موبائل میں لائبریری بھی موجود ہے، آپ وہاں اسٹڈی کر سکتے ہیں، ریفرنس حوالہ جات وہاں تلاش کر سکتے ہیں اور پھر اس کو الگ سے کاتب سے کتابت کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو خود ٹائپ کریں گے اسی کو آپ ڈیزائن کروا کر پریس میں بھیج سکتے ہیں. تو ایسے پہلے جو مہینوں سالوں لگتے تھے اب جو ہے ہفتوں میں اور چند گھنٹوں میں کام ہو جاتے ہیں. میں مثال کے طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا مفتی محمد اللہ فضل قاسمی صاحب ہیں. انہوں نے بتایا، پچھلے سفر میں انہوں نے بتایا کہ AI ٹولز آ جانے کے بعد سے جو فتووں کا میں ترجمہ اردو سے انگریزی میں کرتا تھا اور پورا دن لگتا تھا، اب پورے دن کا کام صرف آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے اور بقیہ دن میں ہم دوسرا کام کرتے ہیں. تو یہ جو نئی چیزیں ہیں، نئی تبدیلیاں ہیں، نئے چیلنجز ہیں، اگر اس کو ہم نہیں اپنائیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی اور ہم دنیا والوں سے پیچھے ہو جائیں گے. اور دوسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ یہ ادارہ جو قائم ہے، جس کو حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، یہ ایک مثال ہے اعلیٰ معیار. تو اس زمانے میں اگر آپ کے پاس کوالٹی ہے، اعلیٰ معیار ہے، تو آپ لوگوں کا سامنا کر سکتے ہیں اور اسلام کو بہتر ڈھنگ سے پیش کر سکتے ہیں. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ اگر کسی نے اسلام پر اعتراض کیا ہے بہترین انگریزی زبان کے ذریعے اور وہ چیزیں لوگوں میں پھیلا رہا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام پر جو اس نے اعتراض کیا، مسلمان پر جو اعتراض کیا، آپ اس کا جواب دیں، لیکن آپ کی زبان کمزور ہے،